بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک سبق آموز سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام شبانہ ہے۔ میں نے جس ماحول میں ہوش سنبھالا وہاں مجھے ماں کا پیار نصیب نہ ہوا۔ میری ماں مجھے جنم دیتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ہم 4 بہنیں تھیں، میں سب سے چھوٹی تھی۔ والد صاحب نے ہمیں بہت محبت سے پالا۔ گھر میں صرف ہماری دادی اماں اور ابو ہی ہوتے تھے۔ جب میں نے میٹرک پاس کیا تو میری بڑی تینوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ دراصل والد صاحب چاہتے تھے کہ ان کی ذمہ داری سے جلد از جلد سبکدوش ہو جائیں۔ پھر ہماری زندگی میں ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہوا یوں کہ ہمارے والد صاحب ایک دن بازار جا رہے تھے۔ اسی دوران وہاں ایک بم دھماکے میں میرے والد سمیت کئی بے گناہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمارے گھر میں صفِ ماتم بچھ چکی تھی۔ ماں کے بعد باپ کا سہارا تھا، مگر کسی ظالم نے ہم سے وہ سہارا بھی چھین لیا۔ ہم اس بھری پڑی دنیا میں بے آسرا ہو گئے تھے، مگر بے رحم ہاتھوں نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اب گھر میں صرف میرے اور دادی کے سوا کوئی نہ رہا۔ بہنیں اپنے اپنے گھروں والی ہو چکی تھی۔ ان حالات میں گھر کا سناٹا مجھے سانپ کی طرح ڈستا تھا۔ ویرانی مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ دادی بوڑھی اور بیمار تھی۔ میں بہت کم عمر تھی۔ مجھ پر ذمہ داری کا بوجھ پڑا تو میں بوکھلا گئی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ گھر کی تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ بوڑھی بیمار دادی مجھے بہلانے کے بجائے خود اس عمر میں تھی کہ میں ان کی خدمت کروں۔ اس لیے میں ذمہ داری کے تصور سے ہی خوف کھاتی تھی۔ اس لیے میرا زیادہ تر وقت میری سہیلیوں میں گزرنے لگا۔ مجھے فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ان فلموں کی وجہ سے میں خود کو بھی کوئی فلمی ہیروئن سمجھنے لگی تھی۔ میرا ذہن ہر وقت ڈرامے دنیا میں کھویا رہتا۔ میں حقیقت سے زیادہ خیالوں کی دنیا میں کھوئی رہتی اور سوچتی کہ مجھے بھی میرے سپنوں کا کوئی راجکمار ملے گا۔ میں نے ان لڑکیوں کو دوست بنانا شروع کر دیا جو میری طرح فلموں اور ڈراموں کی شوقین اور خیالی دنیا میں رہنے والی تھیں۔ یہی نہیں، میں نے سہیلیوں کے ساتھ بازار جانا اور گھر بیٹھ کر گھنٹوں گپے لگانا میرا معمول بن گیا تھا۔ میں اپنی باتوں میں بہت خوش رہتی تھی، اس لیے میں نے تعلیم پر بھی کوئی خاص توجہ نہ دی۔ دادی کو میری یہ باتیں بالکل پسند نہ تھیں۔ آخر وہ ایک جہاں دیدہ خاتون تھیں۔ وہ مجھے بہت سمجھاتی، مگر میں عمر کے اس حصے میں تھی جب انسان پر نصیحتوں کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ ویسے بھی میرے ذہن پر فلموں کا بہت زیادہ اثر تھا۔ دادی نے میری بہنوں سے تذکرہ کیا تو یہ طے پایا کہ میری شادی کر دی جائے تاکہ میں گھرداری میں پڑھ کر ذمہ دار بن جاؤں، ورنہ میرے گمراہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ غربت کی وجہ سے کوئی اچھا رشتہ ملنا مشکل تھا۔ بڑی تلاش کے بعد ایک مستوسط گھرانے سے رشتہ آیا اور میرے گھر والوں نے اسے غنیمت جان کر ایک دم ہاں کر دی۔ مجھے اس رشتے پر کوئی خاص خوشی نہ تھی۔ میں نے تو کسی بڑے گھر کے خواب دیکھے تھے۔ میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے دل کی حسرتیں دل میں ہی لیے سسرال آ گئی۔ اس گھر میں زیادہ افراد نہ تھے۔ میرے ساس سسر تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ایک جیٹھ تھا جس کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا تھا، اور اب اس گھر میں اس کی بیوی اور اس کے 4 بچے رہتے تھے۔ یہ سبھی لوگ بڑے پرامن اور نیک طبیعت کے مالک تھے، تاہم میں ان کو ان کی غربت کی وجہ سے پسند نہ کرتی تھی۔ میں نے بات بے بات جیٹھانی سے لڑائیاں بھی جاری رکھی، تاہم وہ نیک بخت مجھے کبھی برا نہ کہتی۔ مجھ پر سسرال میں پابندیاں لگانے والا کوئی نہ تھا۔ میرا شوہر جمال ایک سیٹھ کا سیکرٹری اور نیک دل انسان تھا۔ وہ بچپن سے سیٹھ کے ساتھ تھا۔ اس کی پرورش میں سیٹھ کا نمایاں کردار تھا، اس لیے وہ اس پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ اللہ پاک نے مجھے گھر کا سکون اور 3 بچے عطا کیے۔ زندگی کی گاڑی عمدگی سے چلنے لگی تھی، تاہم مجھے زندگی میں ہمیشہ انجان سی خلش اور کمی کا احساس رہا۔ میں اپنے سپنوں کے راجکمار کا انتظار کرتی رہی۔ جمال مجھے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا، مگر میں اسے ہر وقت کھچی کھچی سی رہتی، جس کی اسے کبھی وجہ سمجھ نہ آ سکی۔ تاہم اس نے کبھی مجھ سے گلہ نہ کیا۔ پھر ہوا یوں کہ ایک مرتبہ سیٹھ صاحب اپنے کنبے کے ہمراہ 20 دنوں کے لیے بیرون ملک سیر کرنے کے لیے چلے گئے، تو وہ کوٹھی میرے شوہر کے حوالے کر کے
چلے گئے، اس لیے ہم 2 ماہ کے لیے اپنے 3 بچوں سمیت کوٹھی میں آ کر رہنے لگے۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ سیٹھ صاحب کا ایک نوجوان بھتیجا، جسے سب پیار سے سنی کہتے تھے، لندن سے واپس آ گیا۔ وہ پاکستان میں چند ہفتے گزارنے کے لیے آیا تھا۔ اس کا قیام کوٹھی کے ایک حصے میں ہی تھا۔ ہم نے اس کی خوب خدمت مدارت کی۔ سنی کی شخصیت اور دولت مندی سے میں بہت زیادہ متاثر تھی۔ ویسے بھی عام لوگ امریکہ اور لندن سے آنے والوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور اسی بات کا وہ لوگ فائدہ بھی اٹھا کر ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ سنی بھی بڑا دل پھینک نوجوان تھا۔ گو اس کے مقابلے میں میری شکل واجبی سی تھی، مگر وہ بہانے سے میری تعریف کرتا تو میں خوشی سے نہال ہو جاتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک بدنیت شخص ہے۔ میں اس کی باتوں کو سچا جان کر اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران جمال کو کسی کام سے 2 روز کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ اسی دوران سنی نے مجھ سے بہت زیادہ فری ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے مجھے شادی کی پیشکش بھی کر دی۔ میں اس گبرو نوجوان کی باتوں میں آ گئی اور اپنے معصوم بچوں اور نیک دل شوہر کو بھی بھول گئی۔ سنی کی باتوں کا مجھ پر جادوئی اثر ہوا اور گویا میری دنیا ہی بدل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کہ میں اتنے برسوں سے اسی خوشی کی منتظر تھی۔ پھر ہم کون سی انجان منزل پر چلنے لگے جس کا کوئی نام نہ تھا۔ ہم نے جمال کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ بچوں کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، بلکہ کسی بورڈنگ اسکول میں داخل کروا کر کورٹ میرج کر کے لندن چلے جائیں گے۔ جمال 2 دن بعد واپس لوٹ آیا۔ وہ معمول سے زیادہ خوش تھا۔ وہ میرے لیے بہت زیادہ میری پسند کی چیزیں لایا، بہت زیادہ تحائف بھی لے کر آیا، مگر وہ یہ کیا جانتا تھا کہ اب میری پسند بلکہ میری تو دنیا ہی بدل چکی ہے۔ میں اس کے لائے ہوئے وہ سستے سے تحفے کہاں مجھے اچھے لگتے، اس لیے میں نے بڑی سرد مہری کا اظہار کیا۔ میں جمال سے اکڑی رہتی۔ جب اس نے وجہ پوچھی تو میں نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ اس شام میں نے جمال کو بے ہوش کیا اور سنی کے ساتھ مل کر اسے ایک ویران جگہ لے گئی۔ سنی نے وہاں ایک تیز دھار چھرے سے جمال پر وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے سنی کی باتوں کی وجہ سے اندھی ہو کر چپ چاپ سب کچھ دیکھتی رہی۔ میں نے لاش کو بوری میں بند کرنے میں سنی کی مدد کی۔ مجھے ذرا بھی ترس نہ آیا، میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ ہم نے لاش کو گاڑی میں رکھا اور ویرانے میں ایک گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا، اور گھر واپس آ کر جب میرے سر سے خون اترا تو میں بے اختیار رو دی۔ سنی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر نہ کرو، بہت جلد اچھا مستقبل ہمارا راستہ دیکھ رہا ہے۔ واقعے کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ اتفاقاً سیٹھ صاحب واپس آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی جمال کے بارے میں پوچھا۔ میں کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی، بلکہ اس طرح ظاہر کیا کہ میں اس کی جدائی میں مری جا رہی ہوں۔ جب کئی دن گزر گئے تو سیٹھ صاحب نے FIR درج کروا دی۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ سیٹھ صاحب کی وجہ سے پولیس اس کیس میں سستی نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ سیٹھ صاحب کی خاصی جان پہچان تھی۔ وہ مجھے تسلی دیتے کہ جمال کا ضرور پتہ چل جائے گا، مگر ان کی اسی تسلی سے میں اندر سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ اب میری نیند اڑ چکی تھی، مجھے شدید ڈپریشن ہو گیا تھا۔ میں نے سنی سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ کچھ کرے گا، مگر وہ کچھ نہ کر سکا کیونکہ سیٹھ صاحب کی پہنچ بہت زیادہ تھی۔ سنی نے حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے ایک دن خاموشی سے لندن جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ یہ خبر میرے لیے سہانے روح سے کم نہ تھی۔ جس شخص کے لیے میں نے اپنے نیک شوہر کے خون سے ہاتھ رنگے، اس بے وفا نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ آخر کار پولیس تفتیش کرتے کرتے قبر تک پہنچ گئی۔ قبر کشائی کر کے اس کی لاش کو نکالا گیا۔ تفتیش کے بعد پولیس واقعات کو کھوج لگانے میں کامیاب رہی اور گرفتار کر لیا مجھے۔ سنی تو پہلے ہی فرار ہو چکا تھا، سو مجھے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میں نے اس سزا کے خلاف کوئی اپیل نہ کی، کیونکہ اگر میں دنیا کی عدالت کی سزا سے بچ نکلنے میں کامیاب بھی ہو جاتی تو اپنے ضمیر کی عدالت سے بھاگ کر کہاں جاتی۔ میں نے اپنے 3 معصوم بچوں کو یتیم کر دیا تھا۔ اب ان معصوم بچوں کو یتیم کرنے پر مجھے جس قدر بڑی سزا بھی ملتی وہ کم تھی۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔
میرے جیل میں جانے کے بعد میرے بچوں کی نگہداشت میری جیٹھانی نے بہت عمدگی سے کی۔ ان کے بچوں نے میرے بچوں کو بھرپور توجہ دی۔ میں اس وقت اپنی سزا کے دن پورے کر رہی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ جیل سے نکلوں گی تو میری منزل کیا ہوگی۔ مجھے کوئی رشتہ دار اپنے پاس نہیں رکھے گا کیونکہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ سب سے زیادہ خوف مجھے اس وقت سے آتا ہے جب میرے بچے بڑے ہو کر میری صورت سے بھی نفرت کریں گے۔ میں وہ لڑکی ہوں جس نے اپنے لیے خود کی دوزخ تیار کر لی تھی۔ میں مر سکتی ہوں، نہ ہی دوسروں کی نفرت بھری نظروں کو برداشت کر کے زندہ رہ سکتی ہوں۔ میں کہاں جاؤں؟ میرے جیسی عورتوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ جو عورت اپنے بچوں اور اپنے شوہر سے وفا نہ کر سکی وہ کسی اور سے کیا وفا کرے گی؟ امید ہے ویورز یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔